بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ یہ ہماری 31ویں ویڈیو ہے۔ میں نے 30ویں ویڈیو میں جو بیان کیا تھوڑا ریوائز کر لیتے ہیں، اور سننے سے پہلے جو میری ویڈیو کو سن رہے ہیں دوسرے تک پہنچائیں تاکہ لوگ ہمارے نبی کی زندگی کے بارے میں لوگ جانیں۔ 30ویں ویڈیو میں میں نے جو بیان کیا وہ یہ کہ جنگ بدر ہوئی اور اس میں بڑے بڑے سردار جو آئے تھے اس میں مارے گئے۔ ابو جہل مارا گیا، معاذ اور معوذ چھوٹے بچوں نے ان کا کام تمام کیا، اور امیہ بن خلف بھی اسی قریب کے وقت میں حضرت بلال نے اس ظالم کو قتل کیے۔ اس کے بعد جو معاملہ آگے ہوا، اب آئیے ہم 31ویں ویڈیو کو یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ بدر کا جو معاملہ تھا، بدر میں اللہ کی طرف سے مدد آئی۔ جنگ بدر میں جو مسلمان 313 تھے، در ہزار کی تعداد میں لوگ تھے، اللہ نے 5000 یا 3000 فرشتوں کو نازل فرمایا۔ وہ فرشتے آئے اور مسلمانوں کی طرف سے لڑے، اور کفار و مشرکین کا کام انہوں نے تمام کیا۔ 70 لوگ مارے گئے اور 14 مسلمان شہید ہوئے۔ اس بدر کی لڑائی میں کفار کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ سارے سردار آ گئے تھے اس میں اپنی طاقت دکھانے کے لیے، مسلمانوں کے وجود کو مٹانے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے۔ اس جوش و جذبے میں سارے سردار اس میں جمع ہو گئے تھے بدر میں، اور اللہ نے ان ظالموں کے ساتھ جو کیا وہ تاریخ گواہ ہے کہ ظالم مارے گئے، سارے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ جب بڑے بڑے سردار مارے گئے تو کفار و مشرکین کی کمر ٹوٹ گئی، سب بھاگ نکلے۔ اس کے بعد جو ظالم مارے گئے تھے ان کو گڑھے میں لا کے ان کی لاشوں کو دھکیل دیا گیا، گڑھے میں ڈال دیا گیا۔ پھر میرے نبی گڑھے کے پاس آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں، اے فلاں، اے عتبہ، اے شیبہ، تم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا، ہم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تم کہتے تھے کہ ہماری جیت ہوگی، ہمارا جھنڈا بلند رہے گا، ہم مسلمانوں کو، اسلام کو مٹا دیں گے۔ آج تمہارا حال یہ ہے، کہاں گیا تمہارا رب جس کی تم پوجا کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے بنا کے؟ اللہ نے آج میرے رب نے وعدہ کو پورا کیا اور فتح یابی دی۔ آپ نے گڑھے کے کنارے کھڑے ہو کے تمام کفار کی لاشوں سے مخاطب ہو کے فرمایا، تمہارا حشر یہ ہے، اور اللہ نے ہمیں عزت دی۔ اس کے بعد میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زید بن حارثہ کو مدینہ بھیج دیتے ہیں خبر دینے کے لیے کہ جاؤ مدینہ جاؤ اور مدینے کے لوگوں کو خوشخبری دو کہ بدر میں فتح ملی۔ حضرت زید بن حارثہ جب جاتے ہیں تو مدینہ کے لوگوں کو جب خبر ملتی ہے، سارے کے سارے لوگ تیار ہو جاتے ہیں استقبال کے لیے، اور ایک مدینہ کے قریب جگہ پہ سارے لوگ پرجوش انداز میں ویلکم اور سواگت کرتے ہیں۔ اس کے بعد قیدیوں کو، جو بچے ہوئے قیدی تھے ان کو بھی لایا گیا۔ ان قیدیوں میں وہ قیدی جو لائے گئے ان کے بارے میں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ حضرت عمر سے آپ نے پوچھا، حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ، ان ظالموں کو جو قیدی بنائے گئے ہیں، جو قید کیے گئے ہیں، جن کو قید کیا گیا ہے، جو ہمارے خلاف تھے، اب یہ قید میں ہے، سب کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ یہ مسلمانوں کو اور اسلام کے وجود کو مٹانے کے لیے آئے تھے۔ اس لیے یا رسول اللہ، میرا مشورہ یہ ہے کہ ظالموں کو چھوڑا نہ جائے، قتل کر دیا جائے۔ پھر میرے نبی حضرت ابو بکر صدیق سے کہتے ہیں، آپ بتاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق جن کا دل بڑا نرم، وہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، ظالموں سے فدیہ لے لیا جائے، یعنی پیسے کے بدلے میں انہیں چھوڑ دیا جائے۔ اور پھر میرے نبی نے حضرت صدیق اکبر کی رائے کو لیا۔ آپ کو رحم آ گیا،
ان ظالموں پہ رحم آیا جو ظالم دن و رات مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے، حملہ کرنے کی ہر وقت تیاری، اور مسلمانوں کو مارا کرتے تھے، کتنے کو شہید کر دیے تھے۔ وہ مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے جنگ بدر میں آ چکے تھے، قیدی بنا لیے گئے، موقع اچھا تھا کہ ان کا صفایا کر دیا جائے، مگر میرے نبی رحمت عالم، میرے نبی رحمت بن کر آئے، آپ کو رحم آ گیا، آپ نے کسی کو قتل نہیں کیا، بلکہ کہا ٹھیک ہے کچھ پیسہ دے کے آزاد ہو جاؤ۔ کچھ لوگوں نے پیسہ دیا اور بہت سے لوگوں نے کچھ بھی نہیں دیا، اللہ کے نبی نے ان کو آزاد کر دیا۔ ظالموں کو جو جانی دشمن تھے، جن کے ہاتھوں میں تلوار تھی، نبی کے گردن کاٹنے کے لیے ہر وقت مکہ میں پلان کرتے تھے، ان کو میرے نبی نے معاف کر دیا، انہیں ایک تھپڑ بھی نہیں مارا۔ یہ ہے میرا اسلام، یہ اسلام کی تعلیم۔ ظالموں، اسلام کے خلاف بکواس کرنے والوں، اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اسلام مار کاٹ کرنے کے لیے آیا ہے، لوٹ گھسوٹ کرنے کے آیا ہے۔ ظالموں دیکھو، تاریخ کے اوراق پہ، اتہاس کے پنوں پہ یہ بات آج بھی ہے۔ پڑھنا چاہتے ہو تو دیکھو، پڑھو، سنو، اپنے ہاتھوں سے کھولو ان کتابوں کو، تاریخ کے پنوں کو پلٹو، اتہاس کے پنوں کو پلٹو، آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ظالم میرے نبی کی گردن مارنے آئے تھے، میرے نبی نے ان کو معاف کر دیا، تھپڑ بھی نہیں مارا۔ انہی قیدیوں میں حضرت عباس جو آپ کے چچا تھے، یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ بھی آئے تھے اللہ کے نبی کے مقابل میں قتل کرنے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حضرت عباس سے میرے نبی کہتے ہیں چچا جان ٹھیک ہے آپ بھی کچھ پیسے دے دیجئے، آپ بھی آزاد ہو جائیے۔ تو حضرت عباس کہتے ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تاکہ میں اپنی آزادی کرا سکوں اور جو میرے بھتیجے ہیں ان کی آزادی کرا سکوں، میرے پاس کچھ پیسے نہیں ہیں۔ تو میرے نبی نے غیب کی خبر بتائی، میرے نبی نے کہا اے میرے چچا، جب تم جنگ میں آ رہے تھے، جنگ میں آنے سے پہلے جو تم اپنی بیوی کے پاس پیسے رکھے، جو مال و دولت اپنی بیوی کو تم نے سپرد کیا، وہ کہاں ہے، اس کا کیا ہوا؟ جب حضرت عباس سنتے ہیں کہ یہ تو میرے اور میری بیوی کے درمیان کی بات تھی، اور ایک کوٹری میں، ایک روم میں یہ بات چل رہی تھی کہ میں اگر جنگ سے واپس آ جاؤں تو ٹھیک ہے، اگر جنگ سے واپس نہ آؤں تو ان پیسوں کو اپنے پاس رکھنا اور یہ کام میں لگا دینا۔ یہ حضرت عباس اپنی بیوی سے ایک روم میں جنگ میں آنے سے پہلے بات کیے تھے، مگر میرے نبی نے کہا عباس تم کہتے ہو پیسے نہیں ہیں، مگر جو تم نے اپنی بیوی کے پاس پیسے چھوڑے ہیں اس کا کیا ہوا؟ حضرت عباس جب سنتے ہیں سکتہ طاری ہو جاتا ہے، حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کہ میرے اور میری بیوی کے درمیان کی بات ان کو کیسے معلوم ہوئی؟ آپ فوراً وہی مسلمان ہو جاتے ہیں، اور آپ کے جو بھتیجے تھے جو قتل کرنے آئے تھے، جن کے ہاتھوں میں تلوار تھی، وہ بھی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ اسلام، یہ اسلام کی تاریخ، یہ اسلام پیس کا، امن کا، شانتی کا، پیار کا، مانوتا اور محبت کا، یہ اسلام، یہ ہے اسلام جناب۔ اسلام کے خلاف وبالہ مچانے والوں، یہ ہے اسلام۔ میرے نبی کی رحمت، میرے نبی کی محبت غیروں کے ساتھ، جن کے ہاتھوں میں تلوار تھی، جو گردن کاٹنے آئے تھے، ان کو بھی میرے نبی نے معاف کر دیا۔ اور جو آپ کے قریب آئے، آپ کے اخلاق کو جنہوں نے دیکھا، جو حضرت عباس جو آپ کے چچا تھے، جب آپ کے اخلاق کو دیکھا تو وہ بھی مسلمان ہو گئے۔